الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا وَيَوْمِ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو بنیادی طور پہ اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت کھایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کو خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا، اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب عرش کے رب نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قلب اتھر میں نازل فرما دیا تھا۔ حضرات گرامی قدر، اسی کتاب کے ایک انتہائی فصیح، بلیغ اور اہم موضوع کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو گزشتہ کئی خطبات جمعہ سے آپ حضرات کے گوش گدا کرنے سلسلہ جاری و ساری ہے۔ حضرات گرامی قدر، فتن کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، اور فتنوں کے راستے کے اندر آخری دروازہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے تھے، اس کے بعد اگر اللہ نہ چاہے تو کائنات کے اندر کوئی شر بھی نہیں ہو سکتا، کوئی خیر بھی نہیں ہو سکتی۔ خیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید حاصل ہوتی ہے، شر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ انسانوں کے اندر قوت فیصلہ کو ودیت کیا ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شر کو بھی ابھرنے سے دنیا کی حد تک نہیں روکتے۔ گو شر کا آخری انجام ناکامی ہے، نامرادی ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے، لیکن عارضی طور پہ شر کا پھیل جانا، جادو کا ہو جانا، ٹونوں کا ہو جانا، پراپوگنڈے کا پھیل جانا، کسی کو بدنام کرنے میں لوگوں کا کامیاب ہو جانا، اس بات کے باہر کیف امکانات دنیا کی حد تک باقی رہیں گے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحتیں ہیں، حکمتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شر اور خیر کے اس مارکے کے نتیجے میں انسانوں کو کامیاب بھی کرتے ہیں، اور جو لوگ شر کا راستہ اختیار کرتے ہیں ان کی ناکامی اور نامرادی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تیار فرما دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، انگلستان کا مسلمان جن فتنوں کا شکار تھا
اسی قسم کے فتنوں کا شکار اس سے کسی کم حد تک پاکستان کا مسلمان بھی ہو چکا ہے۔ چنانچہ میں نے فتنہ الحاد کا ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا مطلقاً انکار کر دینا، آج یہ نوبت بھی آ چکی ہے۔ کالجوں اور یونیورسٹیوں کے لوگ ڈارون کی تھیوریوں کو پڑھنے کے بعد، فلسفہ ارتقاء کو پڑھنے کے بعد، کارل مارکس کے جدولیاتی فلسفے کو پڑھنے کے بعد اور فرائیڈ کے جنسی نظریات کو پڑھنے کے بعد آج اس حد تک گر چکے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ہی انکار کر چکے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے انکار کے بعد دوسرا بڑا فتنہ جو الحاد کی جڑ سے پھوٹا ہے، بے عملی کی جڑ سے پھوٹا ہے، پراپوگنڈے کی جڑ سے نکلا ہے اور بد عملی کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی ہے اور بد عملی اس کا بہت بڑا سبب بھی ہے، وہ حدیث طیبہ کا انکار کرنا ہے۔ یہ بات کہنا کہ ہمارے لیے قرآن تو کافی ہے لیکن ہمیں حدیث پاک کی ضرورت نہیں۔ حضرات گرامی قدر، ایسی بات کہنے والے لوگ در حقیقت یا تو خواہشات کے اسیر ہیں، خواہشات کے پرگردہ ہیں، خواہشات کے پیچھے چلنے والے ہیں، یا دین کی حکمتوں کو سراسر جاننے سے قاصر ہو چکے ہیں، دین کی حکمتوں اور ان کی مرادوں کو پانے سے بالکل جو ہیں وہ قاصر ہو چکے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا صحیح مطلوب اس وقت تک انسان پا ہی نہیں سکتا جب تک حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کامل کے ساتھ وابستگی کو اختیار نہیں کر لیتا۔ حضرات گرامی قدر، عربی زبان کوئی معمولی زبان نہیں، بڑی فصیح زبان ہے، بڑی بلیغ زبان ہے، اپنے اندر معنویت کے ایک پورے سمندر کو لیے ہوئے ہے۔ ایک ایک لفظ کے درجنوں معنی عربی زبان میں موجود ہیں اور ایک ایک لفظ کے لیے، ایک ایک چیز کے لیے عربی زبان میں درجنوں اسماء موجود ہیں۔ ایسے عالم میں قرآن مجید کے الفاظ کی صحیح دلالت کو سمجھنے کے لیے ایک اسوہ کامل کی ضرورت تھی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وعدے فرما دیا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ ہم نے آپ کے اوپر ذکر کا نزول ایسے ہی نہیں کر دیا بلکہ اس لیے کر دیا تاکہ آپ لوگوں کو بیان کر دیں جو ان کے لیے اتارا گیا۔ حضرات گرامی قدر، وہ لوگ جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کامل سے دستبردار ہو کر دین کے مطلوب اور مقصود کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، واللہ باللہ تاللہ وہ دین کے دوسرے بنیادی رکن یعنی نماز کو بھی ادا نہیں کر سکتے۔ چنانچہ منکرین حدیث کو جب بھی کبھی نماز کی ادائیگی کے طریقے کے بارے میں پوچھا گیا، کبھی وہ تواتر امت کا حوالہ دیتے رہے، کبھی ابراہیمیت کا حوالہ دیتے رہے، کبھی نسل در نسل عبادات کے انتقال کا حوالہ دیتے رہے، لیکن وہ قرآن مجید کی کسی بھی ایک آیت سے، قرآن مجید کے اندر سے نماز کا طریقہ تو درکنار ہے، اس کے مواقیت کو بھی ثابت نہیں کر سکے، اس کی رکعتوں کو بھی ثابت نہیں کر سکے، اس کی ادائیگی کے طریقے کو بھی ثابت نہیں کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن کو اتارا تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کامل کو بھی اس کے ساتھ جوڑ کے رکھ دیا، اس لیے کہ قرآن مجید کے اس مفہوم کو سمجھنے کے لیے جو اللہ کا پسندیدہ ہے، اس کے لیے ایک اسوہ کامل کی ضرورت تھی جو حضرت رسول اقدس علیہ السلام کی ذات ہے۔ اس ذات سے دستبردار ہو جانے والا بندہ، اس سے بے نیاز ہو جانے والا بندہ کبھی صراط مستقیم کے اوپر گامزن نہیں ہو سکتا۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، حکمت والے قرآن کی قسم ہے، محمد علیہ السلام آپ رسولوں میں سے ہیں اور آپ ہی کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ دین ہمیں جن ذرائع سے حاصل ہوا وہ صحابہ کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین اعظام، محدثین کرام، علماء کرام کے ذرائع ہیں۔ حضرات گرامی قدر، جو لوگ قرآن مجید کو تو مانتے ہیں، احادیث طیبہ کو نہیں مانتے، ان کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جن ذرائع سے قرآن ہم تک پہنچا ہے انہی ذرائع سے حدیث مبارکہ ہم تک پہنچی ہے۔ چنانچہ اگر ہم حدیث پاک کا انکار کرنے والے ہیں تو صحیح معنوں میں ہم قرآن مجید کے مطلوب، اس کے مقصود، اس کی دلالت کو نہیں سمجھ سکتے۔ حضرات گرامی قدر، تیسرا بڑا فتنہ لوگوں کے اثر و رسوخ کو دیکھ کے، ان کی ہیبت و حشمت کو دیکھ کے، ان کے کر و فر کو دیکھ کے، ان کے جاہ و جلال کو دیکھ کے، ان کے دنیاوی عروج کو دیکھ کے اس بات کا ڈیسیژن لینا کہ یہی راستہ حق کے اوپر ہے، یہی لوگ زیادہ مستقیم کے اوپر ہیں، یہ بہت بڑی غلطی کا نام ہے۔
اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ زمین کے پر رہنے والوں کی اکثریت کی پیروی کریں آپ گمراہ ہو جائیں گے، معاذ اللہ آپ سیدھے راستے کے اوپر کبھی بھی نہیں رہ سکتے۔ حضرات گرامی قدر، لوگوں کے اجتماعی مفاد کے اندر اکثریت کی رائے کو لینا کوئی عیب کی بات نہیں۔ کسی ایسے معاملے کے اندر جس کا تعلق اجتہادی امور کے ساتھ ہو، یا ایسے معاملے کے اندر جس کا تعلق طبعی امور کے ساتھ ہو، یا ایسے معاملات کا تعلق جن کا تعلق انتظامی امور کے ساتھ ہو، کثرت رائے کی بنیاد کے اوپر ڈیسیژن لینا کوئی عیب کی بات نہیں، لیکن شریعت مطہرہ کے ضابطوں کو کثرت رائے کی بنیاد کے اوپر پرکھنا یہ خالصتاً گمراہی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ چنانچہ حضرات گرامی قدر، مغربی لوگ پارلیمان کے اسیر بن کر اور پارلیمان کو حرف آخر سمجھ کے اس لیے گمراہ ہو گئے کہ انہوں نے پارلیمان کو اتنی فوقیت دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الہام کے مقابلے کے اوپر بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ وحی کے مقابلے کے اوپر بھی کثرت رائے کی بات کو مانتے رہے۔ حضرات گرامی قدر، اسلام کے اندر جو سیاسیات کا تصور ہے، جو جمہوریت کا تصور ہے، وہ مغربی جمہوری تصور سے یکسر جدا ہے۔ ہمارے یہاں پر امور ملکی کے اندر، دفاعی معاملات کے اندر، ڈیموں کے بننے کے اندر، پلوں کے بننے کے اندر، انتظامی معاملات کے اندر کثرت رائے کی اہمیت اور افادیت ہو سکتی ہے، لیکن حضرات گرامی قدر جہاں تک تعلق ہے حضرت رسول اقدس کی بات کا، جہاں تک تعلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ وحی کی بات کا، ایک پارلیمان کے ممبر کی بات نہیں، ایک وزیر کی بات نہیں، وزیر اعظم کی بات نہیں، پوری کی پوری پارلیمان کا فیصلہ بھی حضرت رسول اقدس کے فیصلے کے خلاف ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف ہو، اس کی ٹیڑی پیسے کے برابر بھی حیثیت نہیں۔ چنانچہ وہ لوگ جو بعض سیاسی اور جمہوری ذہن رکھنے والے علماء کے اوپر تان کرتے ہیں، وہ دین کے معاملات میں ان کی تعبیرات کو نہیں سمجھتے، وہ دین کے معاملات میں ان کے فہم و شعور کو نہیں سمجھتے، ان کی استدلال کو نہیں سمجھتے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اداروں کا احترام کرنے والے ہیں، عدالتوں کا احترام کرنے والے ہیں، پارلیمان کا احترام کرنے والے ہیں، ہم نظم و ضبط کے قائل ہیں، ہم اجتماعی امور کے اندر مشاورت کے قائل ہیں، لیکن ان مشاورت کے جب معاملات کا تعلق حضرت رسول اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، تو جب ہم اس کے اندر ٹکراؤ کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم رسول اقدس کی بات کو مانتے ہیں، ہم اللہ حکم الحاکمین کی بات کو مانتے ہیں۔ یہی وہ راستہ ہے جو جادہ مستقیم ہے، یہی وہ راستہ ہے جو صراط مستقیم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات اعلیٰ ہے، فوقیت کو رکھنے والی ہے، اور اس کے مد مقابل کسی جتھے کی بات ہو، کسی لشکر کی بات ہو، کسی اجتماع کی بات ہو، کسی پنچایت کی بات ہو، کسی اکٹھ کی بات ہو، کسی پارٹی کی بات ہو، کسی جمعیت کی بات ہو، کسی گروہ کی بات ہو، علماء کے کسی ادارے کی بات ہو، علماء کی کسی انجمن کی بات ہو، یا دنیا داروں کے کسی جتھے گروہ کی بات ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، جب تک بندہ اس حقیقت کو نہیں سمجھ لیتا، یقین کیجئے وہ کبھی صراط مستقیم کے اوپر گامزن نہیں ہو سکتا۔ صراط مستقیم کے اوپر گامزن ہونے کے لیے اس حقیقت کو کلی طور پر سمجھنا اور اپنے دل پہ اتارنا ضروری ہے کہ معاملات دینی اور دنیاوی کے اندر جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضرت رسول خدا کی انسٹرکشن موجود ہیں، ان کے احکامات موجود ہیں، ان کے فرامین موجود ہیں، ان کے اشارات موجود ہیں، ان کی باقاعدہ طور کے پر اجازتیں موجود ہیں، ان معاملات کے اندر حضرات گرامی قدر ہم کسی دوسرے کی رائے کو ان سے مقدم نہیں سمجھ سکتے۔ اجتہاد کا دروازہ قیامت کی دیواروں تک کھلا ہے۔ اجتہاد انتظامی امور میں ہو سکتا ہے، سیاسی ہیرارکی کو بلڈ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے، اور سائنٹیفک ترقی سے استفادہ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے۔ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے مرد اور عورت کے بیضے اور مادہ تولید کو ملا کے جو بچہ جنم لیتا ہے، ان معاملات میں ہو سکتا ہے، لیکن حضرات گرامی قدر اجتہاد ان معاملات میں ہرگز نہیں ہو سکتا جن کا فیصلہ اللہ نے کتاب اللہ میں فرما دیا، جن کا فیصلہ حضرت رسول اقدس نے اپنے فرامین واضحہ میں فرما دیا۔ چنانچہ وہ لوگ بے وقوف ہیں، وہ لوگ احمق ہیں، وہ دین کے مقصود سے نابلد ہیں، وہ دین کی حقیقت کو نہیں پہچانتے، جو بات پہ بات اجتہاد کی بات کرتے ہیں، کبھی پردے پہ اجتہاد کی بات، کبھی سود پہ اجتہاد کی بات، کبھی ادھر اجتہاد کی بات، کبھی ادھر اجتہاد کی بات،
تو تو کون ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ کیا تجھے رسول خدا کے مقام کا نہیں پتا؟ کیا تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی گریوٹی کا نہیں پتا؟ اللہ خالق کل ہے، اللہ مالک کل ہے، اللہ لہ الخلق والامر، بنایا اس نے ہے، حکم اسی کا چلنا چاہیے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وحی کے تابع ہیں، فرامین الہیہ کو پہنچانے والے ہیں۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو حضرت رسول اقدس کی بات کو مانتا ہے وہ در حقیقت آپ کی بات کو نہیں مانتا، وہ تو اللہ کی بات کو مانتا ہے۔ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ حضرت رسول اقدس تو اللہ کے فرامین کے اوپر طیب چیزوں کو حلال کرنے والے، ناپاک چیزوں کو حرام کرنے والے، ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ اور حضرات گرامی قدر انسانوں نے اپنے اوپر جو بوجھ ڈال لیے، جو اپنے گلوں کے اندر رسم و رواج کے توگ ڈال لیے، غلط روایات کے توگ ڈال لیے، ان سے لوگوں کو رہا فرمانے والے حضرات گرامی قدر اللہ اور اس کی رسول کی ہر بات آئین ہے، ہر بات قانون ہے، ہر بات حجت ہے، ہر بات دلیل ہے، حرف آخر ہے، حرف قطعی ہے، پتھر پہ لکیر ہے، لوہے کی لکیر ہے، اور ایسا مضبوط ضابطہ ہے جس کو دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی، جس کو دنیا کے اندر کسی کو ہلانے کی جسارت بھی نہیں ہونی چاہیے حضرات گرامی قدر۔ لیکن دکھ کا مقام یہ ہے کہ انگلستان کے اندر ایک پادری تو اٹھ کے یہ بات کئی برس پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ دنیا کی بات نہیں کرتا، عالم اسلام کی بات نہیں کرتا، میں تو برطانیہ کی بات کرتا ہوں، اگرچہ میں مسلمان نہیں ہوں، لیکن شریعت کا مطالعہ کرنے کے بعد ڈاکٹر ولیم رومنز نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ برطانیہ کے مسائل بھی اگر حل ہوں گے تو حضرت رسول اقدس کی شریعت سے حل ہوں گے۔ حضرات گرامی قدر یہ کس طرح کا مسلمان ہے، یہ کس طرح کا کلمہ پڑھنے والا ہے، یہ کس طرح اللہ کو الہ ماننے والا، حضرت رسول اقدس کو اپنا مطاع ماننے والا، کہ ان کی بات کے ہوتے ہوئے، ان کے فرامین کے ہوتے ہوئے، ان کی دلالت کے ہوتے ہوئے، ان کے اشارات کے ہوتے ہوئے، ان کی احادیث فعلیہ کے ہوتے ہوئے، ان کی احادیث قولی کے ہوتے ہوئے، ان کی احادیث تقریری کے ہوتے ہوئے وہ کسی اور کی بات کرتا ہے، کبھی ادھر کی بات کرتا ہے، کبھی ادھر کی بات کرتا ہے، کبھی ملا کی بات کرتا ہے، کبھی مولوی کی بات کرتا ہے، کبھی پیر کی بات کرتا ہے، کبھی امام کی بات کرتا ہے، کبھی عدالت کی بات کرتا ہے، کبھی پارلیمان کی بات کرتا ہے۔ پیر جتنے بھی دین کے پر چلنے والے ہیں ہم ان کے ساتھ کسی قسم کی مخاصمت کو نہیں رکھتے۔ اولیاء اللہ جو تھے وہ زمین کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کی بات کرنے والے، ہم سب کا احترام کرنے والے ہیں۔ صحابہ کرام ہمارے دلوں کی دھڑکن ہیں، ملک کا آئین اور قانون ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، پارلیمان اور ادارے سارے کے سارے ہمارے لیے واجب الاحترام ہیں، لیکن خدا کے لیے کسی مقام کے اوپر ٹھہرنے کی بات کرو، خدا کے لیے ہوش کے ناخن لے کے بات کرو، اللہ کے لیے کوئی معیار کی بات کرو۔ تم کس طرح کی بات کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم احکام الہیہ کو نیچے دبانا چاہتے ہو؟ کیا تم فرمان رسالت کو نیچے کرنا چاہتے ہو؟ زمین والوں کی بات کو اوپر کرنا چاہتے ہو؟ حضرات گرامی قدر سیدنا موسیٰ کی قوم کے اوپر اللہ نے آسمان سے من کو اتارا، آسمان سے سلوہ کو اتارا۔ قوم موسیٰ کے لوگوں نے کہا لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ کہا ہمیں زمین کی ترکاریوں کی ضرورت ہے، ہمیں آسمان کے من و سلوہ کی ضرورت نہیں، زمین کی دالوں کی ضرورت ہے، زمین کی ترکاریوں، زمین کے تھوم گنڈے کی ضرورت ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایسے عالم کے اندر ان کی عقل کو دیکھ کے، ان کی ہرد کو دیکھ کر، ان کے بہکاوے کو دیکھ کر، ان کے جنون کو دیکھ کے الفاظ کہے تو کیا کہے؟ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرامین کو قرآن مجید کا حصہ بنا دیا۔ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اور تمہارا عالم عجیب ہے، تم اعلیٰ کو چھوڑتے ہو، ادنا کے پیچھے بھاگتے ہو، آسمان کے رزق کو چھوڑتے ہو، زمین کی ترکاریوں کی بات کرتے ہو۔ حضرات گرامی قدر جو آسمان کے رزق کو چھوڑے، زمین کی ترکاریوں کی، زمین کی دالوں کی بات کرے، زمین کے تھوم گنڈے کی بات کرے، وہ اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا کے پیچھے بھاگتا ہے۔ ہم یہی بات کہنا چاہتے ہیں، جو آسمان سے اترنے والے قرآن کو چھوڑ کے، جو پیغمبر زماں کے الہام کو چھوڑ کے، جو حضرت رسول اقدس کی بات کو چھوڑ کے کسی پیر کی بات کرے، کسی امام کی بات کرے، کسی عدالت کی بات کرے، کسی پارلیمان کی بات کرے، اس کی بات کو حجت کیوں کر مانا جا سکتا ہے؟ حضرات گرامی قدر اگر تم نے پارلیمان کا حوالہ دینا ہوتا ہے، ہم ان معاملات میں دیا کرو جن معاملات کے اندر اللہ رسول نے ہمیں کچھ بھی واضح ہدایت نہیں دی۔ انتظامی امور کی بات ہم کہہ
کہیں گے بالکل بالکل ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، ہمارے ملک کے قانون سازوں نے اجتماعیت کے ساتھ فیصلہ کیا، ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، لیکن اگر تم یہ بات کرو کہ پارلیمان کے اندر ایک ہندو ممبر اٹھے اور شراب کے خلاف بل کو موو کرے اور اس بل کو مسترد کر دیا جائے اور ایسے عالم میں یہ بات کی جائے کہ پارلیمان کے فرمان کے سامنے سر کو جھکا دیا جائے، اللہ کی قسم ہے ایسے عالم کے اندر پارلیمان کے فرمان کو جوتے کے تلوے کے تلے تو مسلا جا سکتا ہے، لیکن اس کو حجت نہیں مانا جا سکتا، اس لیے کہ حجت دلیل جو ہے وہ دین کے معاملات ہوں یا دنیا کے معاملات ہوں، جہاں پہ اللہ رسول کی بات اظہر من الشمس ہوگی انہی کی بات کو حجت مانا جائے گا، انہی کی بات کو دلیل مانا جائے گا، انہی کی بات کو قانون مانا جائے گا۔ اگر تم کسی ایک امام کے مقابلے میں دوسرے امام کی رائے کی بات کرو، یہ بات کو اس رائے پہ غور کر لو، اللہ کی قسم ہے ہم تعصب کے بغیر غور کرنے کے پر تیار ہوں گے۔ اگر تم یہ بات کہو احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ کا فرمان یہ ہے، ہم اس کے اوپر غور کرنے کے پر آمادہ و تیار ہو جائیں گے۔ اگر تم یہ بات کرو امام شافعی کی رائے کے مقابلے میں سیدنا ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے، ہم اس بات کے اوپر غور کرنے کے پر آمادہ و تیار ہو جائیں گے۔ اگر تم یہ بات کہو امام جعفر صادق کی رائے کے مقابلے میں سیدنا ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے، ہم اس بات کے اوپر غور کرنے کے لیے آمادہ و تیار ہو جائیں گے۔ اگر تم یہ بات کہو امام مالک کی رائے کے مقابلے میں سیدنا ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے، ہم اس کے اوپر غور کرنے کے پر آمادہ و تیار ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہمیں ایک بندہ کو یہ بات کہے آمینہ کی لال کی بات کے مقابلے میں، عبداللہ کے لہتے جگر کی بات کے مقابلے میں، سید العرب والعجم کی بات کے مقابلے میں، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین کی بات کے مقابلے میں، حضرت خاتم النبیین کی بات کے مقابلے میں فلاں امام کی بات کو مان لو، کیا ہم کس طرح اس بات کے پر آمادہ و تیار ہو سکتے ہیں کہ رسول اقدس کی بات کو چھوڑ کے جو حامل وحی ہے، جس کے سینے پہ جبریل آتا تھا، جس کے ساتھ اللہ نے کلام کیا ہے، جس کے سینے کے پر مالک کائنات نے وحی کا نزول کیا ہے، اس کی ذات اقدس کے ہوتے ہوئے، اس کے فرمان مبارک کے ہوتے ہوئے، اس کے فرمان مطہرہ کے ہوتے ہوئے، اگر ہمیں کوئی بندہ یہ بات کرے اس کی بات کو مانو یا اس کی بات کو مانو، واللہ باللہ تاللہ ہم کائنات میں رسول اقدس کی بات کے مقابلے میں، فرمان نبوت کے مقابلے میں، حدیث طیبہ کے مقابلے میں، حضرت رسول اللہ کی سنت کے مقابلے میں، آپ کے طریقہ کار کے مقابلے میں، آپ کے رشادات عالیہ کے مقابلے میں، آپ کی احادیث تقریری کے مقابلے میں، رب کعبہ کی قسم ہے پوری کائنات کو ٹکرا تو سکتے ہیں، لیکن آمینہ کی لال کی بات کے مقابلے کسی دوسرے کی بات پہ غور کرنا بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، یہ منہج ہے جو ایک مسلمان کا ہونا چاہیے، یہ ایک طریقہ کار ہے جس کے پر ہر مسلمان کو کاربند ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اقدس کی حدیث طیبہ ہمارے لیے حجت و دلیل ہے، اور اس کے مد مقابل کسی صاحب اثر و رسوخ کی بات ہو، کسی صاحب اختیار و اقتدار کی بات ہو، حضرات گرامی قدر ہم اس کو پرے کا کی بھی حیثیت دینے کے پر آمادہ و تیار نہیں ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ عہد حاضر کا بہت بڑا فتنہ کیا ہے؟ عہد حاضر کا بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ دین کے بعد معاملات کو، اپنی مرضی کے معاملات کو تو مان لیا جائے، اور اپنی مرضی کے اندر جو بات نہیں آتی اس کو نظر انداز کر دیا جائے، اور اس موقع کے اوپر بالکل بے حس قسم کا جانور بن کر، بے حس قسم کا پتھر بن کے اللہ رسول کی بات کو اگنور کر دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے اللہ رسول کی بات کو زندگی کے کئی معاملات کے اندر پامال ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم نے پردے داری کے معاملات میں رسول اقدس کی بات کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا۔ حضرات گرامی قدر، کوئی دیندار بہو جو ہے اگر اپنے دیور یا جیٹ کے سامنے نہیں جاتی تو سسرال والے کہنے کو تو نمازی ہیں، کہنے کو تو پرہیزگار ہیں، کہنے کو تو اللہ کے دین کے پر عمل کرنے والے ہیں، لیکن اپنی بہو کی اس بات کو، شریعت کے پر عمل کرنے والی بات کو قبول کرنے کا پرمادہ تیار نہیں ہے، بڑی بد اخلاق ہے، بڑی ہی ریزرو رہتی ہے، بڑی آکڑہان ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس میں کون سی اکڑ کی بات ہے؟ جس نے اپنے چہرے پہ گھونگھٹ کو گرا لیا، جس نے اپنے چہرے پہ نقاب کو گرا لیا، اس میں کون سی اکڑ کی بات ہے؟ جس نے اپنی شرم کی حفاظت کی ہے، جس نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کی ہے، جس نے اپنے پردے داری کی حفاظت کی ہے، اس میں کون سی شرم، اس میں کون سی اکڑ کی بات ہے، کون سی بلندی کی بات ہے؟ حضرات گرامی قدر، اور بینک کا سود جو ہے بڑے آرام سے ہڑپ ہڑپ ہپ ہپ کر رہے ہیں، اور پوچھا جائے حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور یار یہ سود وہ سود نہیں ہے، وہ سود استحصالی تھا، یہ غیر استحصالی ہے، وہ کاروباری تھا، یہ غیر کاروباری ہے، وہ سود در سود تھا، یہ حالی سود ہے، وہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ تھا، یہ سمپل انٹرسٹ ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس قسم کی تعویلیں دے کر، حجتیں دے کر، دین کے بعد معاملات کو قبول کرنے والی باتیں، بعض کو رد کر دینے والی باتیں، حضرات گرامی قدر یہ ساری کی ساری گمراہی کی باتیں ہیں۔ اور حضرات گرامی قدر، ہم نے آج اپنے معاشرے کے اندر بہت ہی عجیب قسم کے چلن کو دیکھا۔ لوگ جو ہیں دین کو فقط عبادات کے ساتھ جوڑیں گے، فقط عقائد کے ساتھ جوڑیں گے،
जोड़ेंगे और बाकी मामलात के अंदर जो मन में आएगा उसको करते ही चले जाएंगे। सियासत का मसला हो, मईशत का मसला हो, टोटल इंडिपेंडेंट हैं हम। हमारा ये जहन है कारोबारी मामलात हमारी मर्जी है, हमारा माल है, चाहे हम कमाएं, चाहे हम उसको बढ़ाएं, चाहे झूठ बोलें, चाहे धोखा दें, चाहे किसी का हक हड़प करें, चाहे किसी को चीट करें, हमारा माल है, हम जो मर्जी करते रहें। ये मुल्ला कौन होता है हमें समझाने वाला? क्या मुल्ला ने हमें रोटी दी है? मुल्ला ने तो ये रोटी नहीं दी, रोटी तो ये रज़ाक ने दी है, वहाब ने दी है, अल्लाह कुल्ली शईन कदीर ने दी है, रब्बे कायनात ने दी है। हम तो तुझे मुल्ला जो है तुझे अपनी बात तो नहीं बतलाता, मुल्ला तुझे मालिक कायनात की बात को समझाता है, मुल्ला तेरे सामने अल्लाह के अहकामात को रखता है, मुल्ला तेरे सामने हलाल और हराम की बात को रखता है। तू किस तरह का इंसान है? परवरदिगार आलम की बात को मुल्ला की बात कह के इग्नोर कर देता है, मुल्ला की बात कह के अपने आप को हराम की दलदल में उतार देता है। और अकेला गुमराह नहीं होता, अपने पूरे खानवादे को, अपने दोस्तों यारों को, अपने कबीले कुंबे को गुमराही की दलदल में उतार देता है। मौलवी की तहकीर करके, मौलवी की इहानत करके, मौलवी को गिराकर तू हराम की दलदल में उतरता चला जाता है। मौलवी को कहता है इसको क्या पता है, ये जदीद दौर के तकादों को नहीं समझता, ये जदीद फाइनेंस को नहीं समझता, ये जदीद बिजनेस मैनेजमेंट को नहीं समझता, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की कैफियत को नहीं समझता, ये एलसी को नहीं समझता, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड को नहीं समझता, इसको क्या पता है? मुल्ला तो अहमक है, इसको तो कारोबार का पता ही नहीं है। कारोबार तो अपना माल बढ़ाने का तरीका है, जो मर्जी तरीके को इख्तियार कर लिया जाए। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लोगों के पास आए, अपनी कौम के लोगों को कहा पूरा तोला करो, पूरा मापा करो। कौम के लोग कहने लगे शुएब तू अकीदे की बात करता था, नमाज की बात करता था, अब तू कारोबारी मंडियों की बात भी करना शुरू हो गया है। असलातु का, तामुरु का, अन्नतरु का, मा याबुदु आबाउना नफलफी अमवालिना मा नशा इन्नका लंतल हलीम रशीद। शुएब तेरी नमाज कितनी अजीब है, ना तो ये हमें माबूदाने बातिल की पूजा करने देती है, ना अपने मालों में इजाफा करने देती है। शुएब तेरी नमाज किस तरह की है, ये मस्जिद के अंदर भी हमें टिकने नहीं देती, हमें बाजार के अंदर भी अपनी मर्जी करने नहीं देती। आपस में चहमगोइयां करने लगे, कहने लगे लाइन तबा तुम शुएबन इन्नकुम इदल्ला खासिरून। अगर तुमने शुएब की बात को मान लिया घाटा तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं जिन लोगों ने शुएब को झुटलाया वो लोग उनका मुकद्दर घाटा बन गया और वो लोग नाकाम और नामुराद हो गए। हजरत गिरामी कदर हजरत शुएब ने एक मारकतुल आराबात कही थी। लोग कहते थे मुनाफे में कमी वाक़या होगी अगर पूरा तोल लेंगे, पूरा मापेंगे, मुनाफा कम होगा। सैयदना शुएब ने अल्फाज कहे तो क्या कहे, बकियतुल्लाहि खैरुल लकुम, बकियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मोमिनीन। अल्लाह का बाकी बचा हुआ रिज़्क जो अल्लाह तुम्हें बच बचा के दे रहा है, जहां तुम्हें 70% मिलना था अगर 70% नहीं मिलना, जहां 50% मिलना था 50 की बजाय 25 मिल रहा है, 70 की बजाय 35 मिल रहा है। बकियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मोमिनीन। अल्लाह का बाकी छोड़ा हुआ रिज़्क तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम मोमिन हो। हजरत गिरामी कदर अगर इंसान की समझ के अंदर ये बात आ जाए कि मैं जो हक हलाल की कमाई घर में लेके जा रहा हूं वो मेरे अमाल को संवारेगी, मेरी बीवी के पर्दे का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, मेरे बच्चों की तरबियत में किरदार अदा करेगी, मेरी दुआओं की कबूलियत का ज़रिया बनेगी। हजरत गिरामी कदर इंसान कभी माल हराम को खा नहीं सकता। और अगर इंसान सिर्फ और सिर्फ माल को जमा करने में लगा रहे, वैलुल लिकुल्ली हुमादिल लुमादिल लज़ी जमा मालम वअद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अहलदा कल्ला ला युंबदन्ना फिल हुतमा व मा अदराका मल हुतमा। हजरत गिरामी कदर कई लोग हैं हमस लम्स करने वाले, तानो तशनी करने वाले, इशारे करने वाले, दाएं बाएं की बातें करने वाले, अल्लाह ने हुमादा लुमादा वाली बातें करने वाले, तान करने वाले, ऐब जोई करने वाले, अपने माल पे फख्र करने वाले, यहसबु अन्ना मालहु अहलदा माल को जमा करने वाले और माल को हमेशगी के साथ अपने पास रखने वाले और माल के अंदर हलाल और हराम की तमीज ना करने वालों के बारे में इस बात का ऐलान फरमा दिया, यहसबु अन्ना मालहु अहलदा कल्ला ला युंबज़न्ना फिल हुतमा व मा अदराका मल हुतमा। इनको जहन्नम की जब आग के अंदर फेंक दिया जाएगा, आग के अंगारों में फेंक दिया जाएगा, हजरत गिरामी कदर सुगंध माल की हकीकत इनके ऊपर वाज़ेह हो जाएगी। हजरत गिरामी कदर माले हराम को कमाना आज मुसलमान उम्मत का शियार बन चुका है। हलाल और हराम की तफरीक करने वाले लाखों में से एक दो लोग नजर आते हैं। जिस बंदे के हाथ में किसी गैर का पैसा आ जाता है और पैसे को डकारने के ऊपर पैसे को पी जाने के ऊपर फौरन से पहले अमादा तैयार हो जाता है। कभी हजरत शुएब की बात पे गौर किया, बकियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मोमिनीन।
اللہ کا باقی دیا ہوا رزق جو ہے اگر تم اس کو کھاؤ گے تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا، تمہاری آنکھوں میں حیا کو پیدا کرے گا، تمہاری پاک دامنی کا تحفظ کرے گا، تمہارے عقیدے اعمال کی حفاظت کرے گا، تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنے گا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اقدس نے لمبی لمبی دعائیں کرنے والے اس شخص کے بارے میں جو کہ صحن مسجد میں بیٹھ کے اپنے ہاتھوں کو پھیلا پھیلا کر اللہ کی بارگاہ میں رب رب کہہ کے گڑگڑا رہا ہے، اس وجہ سے حضرت رسول اقدس نے کہا وہ دعائیں قبولیت کی منزل کے اوپر نہیں پہنچتی کہ بندہ حرام کھانے والا ہوتا ہے، حرام پینے والا ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، دین کو ناکافی سمجھنا، اس کو معیشت کے معاملات سے کاٹ دینا، اس کو شادی بیاہ سے کاٹ دینا۔ کل تک تو میں اگر اپنی بیٹی کو پردہ نہیں کرواتا تھا تو کم از کم اس کو چادر لینے کا حکم دیتا تھا، کم از کم اس کو دوپٹہ اوڑھنے کا حکم دیتا تھا، لیکن آج مجھے کیا ہو گیا ہے؟ آج شادی کا دن ہے، آج میرے بیٹے کی شادی ہے، آج شادی کی خوشی کے دن میں نے اپنی بیٹی کی غیرت کا جنازہ بھی ساتھ نکالنا ہے، میں نے اپنے بیٹے کے سر پہ سیرا بھی چڑھانا ہے اور اپنی بہو کی غیرت کا جنازہ بھی ساتھ اٹھانا ہے۔ کل تک مجھ میں جو تھوڑی بہت حیا تھی وہ شادی کے دن جو ہے اس حیا کا جنازہ نکل رہا ہے۔ حاجی صاحب کی، بٹ صاحب کی، شیخ صاحب کی بیٹی، کل تک تو چادر کے اندر اس کے بال چھپے ہوئے تھے، لیکن آج اس کا پورا بدن جو ہے وہ لوگوں کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ کیا یہی تیری دینداری ہے؟ اب تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تو کتاب کے آدھے حصے کو، اپنی مرضی کے حصے کو ماننے پہ تیار ہے اور اپنی مرضی کے حصے کو نہیں مانتا؟ حضرات گرامی قدر، تیرا کون سا معاملہ ایسا ہے جس کے اوپر تیری شخصیت جو ہے بے نقاب ہو کے سامنے نہیں آتی؟ حضرات گرامی قدر، جب امور ریاست کی بات ہوتی ہے تو کہتا ہے کاروبار کو بڑھنا چاہیے، تو کہتا ہے یہاں پہ ملوں کو لگنا چاہیے، تو کہتا ہے اسپتالوں کو بننا چاہیے، ڈیموں کو بننا چاہیے، اس لیے میں مسلم لیگ کو ووٹ دوں گا یا عمران خان کو ووٹ دوں گا۔ حضرات گرامی قدر، تو نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہ بادشاہی مسجد کے میناروں کے تلے جو چکلے کھلے ہوئے ہیں، جو مسلم لیگ کے دور میں بھی کھلے رہے، تحریک انصاف کے دور کے اندر بھی کھلے ہوئے ہیں، یہ جو شرابوں کی بھٹیاں چل رہی ہیں اور 5 اسٹار ہوٹلوں میں شراب جو بک رہی ہے، جو مسلم لیگ کے دور کے اندر بھی بکتی رہی، انصاف کے دور کے اندر بھی بک رہی ہے، حضرات گرامی قدر تو کیا کر رہا ہے؟ یہ بینکوں کے سودی لین دین کے کاؤنٹر جو مسلم لیگ کے دور کے اندر بھی کھلے رہے، تحریک انصاف کے دور کے اندر بھی چل رہے ہیں، کیا ان کی بندش کا بھی کبھی تو نے سوچا ہے؟ کیا تو نے کشمیر کے اندر ذبح ہونے والے مسلمانوں کے مستقبل کے بارے میں بھی کبھی سوچا ہے؟ کیا تو نے فلسطین کے اندر سے، کیا تو نے بیت المقدس کے میناروں سے آنے والی سسکیوں کی آواز کے اوپر کبھی توجہ دی ہے؟ کیا تو نے برما کے مذبح خانوں کے اندر ذبح ہونے والے مسلمانوں کی بات کے بارے میں کبھی غور کیا ہے؟ کیا تیری سیاست صرف پیٹ کی سیاست ہے؟ کیا تیری سیاست صرف حلال و حرام کی سیاست ہے؟ کیا تیری سیاست میں منکرات کے خاتمے والی کوئی بھی بات موجود نہیں؟ کیا تیری سیاست کے اندر امر بالمعروف کی والی بات کوئی بھی موجود نہیں؟ تو اپنے حقوق کی بات تو کرتا ہے، کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں بھی کبھی تو نے سوچا ہے؟ تو اپنے حق کی بات کرتا ہے، اس حق کی بات کرتا ہے جو ناجائز حق ہے، کیا تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جائز حق کے بارے میں بھی سوچا ہے؟ تو سمجھتا ہے شاید میاں صاحب کے آنے سے یا خان صاحب کے آنے سے ملک کی معیشت کا پہیہ آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا؟ اللہ نے ہمیں 1400 برس پہلے ہی سمجھا دیا، کسی لیڈر کے آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا، ہاں امام برحق ہو، وقت کا ایسا لیڈر ہو جو کتاب و سنت کی عملداری کے لیے کوشش کرنے والا ہو، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر وہ توریت، انجیل اور قرآن مجید کے ان احکامات کو جن کو اللہ نے اتارا ہے اگر ان کو قائم کرنا شروع کر دیں، ان کو معاشرے میں لاگو کرنا شروع کر دیں، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اللہ اوپر سے بھی رزق کی بارش برسائے گا، پیروں کے اندر سے بھی رزق کو نکال دے گا۔ حضرات لیکن افسوس کی بات یہ ہے، اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ ہم دین کے آدھے حصے کو مانتے ہیں اور آدھے کا انکار کرنے والے ہیں، اپنی مرضی کے دین کو مانتے ہیں اور جو چیز ہمارے اوپر ہمارے کنوں پہ گراں ہے اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم نے اس قسم کے مناظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، عرب عورتوں کو دیکھا ہے، ہم نے پاکستانی عورتوں کو دیکھا ہے جو پاکستان کے
ہوائی اڈوں سے چادروں کو لے کے چڑھتی ہیں، برقعوں کو پہن کے چڑھتی ہیں، لیکن جب ہیتھرو ایئرپورٹ پہ اترتی ہیں چادریں غائب ہو جاتی ہیں، دوپٹے غائب ہو جاتے ہیں، ایک نیا حلیہ، ایک نیا چہرہ سامنے آتا ہے۔ یہ کہاں کی دینداری ہے کہ ولایت کا دین اور ہے، پاکستان کا دین اور ہے، حضرات گرامی قدر مسجد کا دین اور ہے، بازار کا دین اور ہے، جمعے کا دین اور ہے، اتوار کا دین اور ہے۔ یہ کہاں کی شرافت ہے، یہ کہاں کی دینداری ہے؟ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ امام برحق ہیں اور اللہ رب العالمین رب برحق ہے، ان کی ہر بات اٹل ہے، ہر بات قطعی ہے۔ اور میں کئی مرتبہ پہلے بھی کہا کرتا ہوں اور آج بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، حضرت رسول اللہ میرے امام ہیں، وہ جمعے کے دن بھی امام ہیں، ہفتے کے دن بھی امام، اتوار کے دن بھی امام ہیں، اور پیر کے دن بھی امام، منگل کے دن بھی امام ہیں، اور بدھ کے دن بھی امام، صبح کے وقت بھی امام ہیں، دوپہر کے وقت بھی امام، شام کے سمے بھی امام ہیں، پچھلی رات کے وقت بھی امام، جلوت کے بھی امام ہیں اور حلوت کے بھی امام، پاکستان میں بھی امام ہیں، انگلستان میں بھی امام، نیپال میں بھی امام ہیں، بھوٹان میں بھی امام، سیاست کے بھی امام ہیں اور معیشت کے بھی امام، تہذیب کے بھی امام ہیں، تمدن کے بھی امام، حلیے کے بھی امام ہیں، لباس کے بھی امام، ظاہر کے بھی امام ہیں اور باطن کے بھی امام۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو حضرت رسول اقدس کی حدیث مبارکہ کو نہیں مانتے، جو ان کی سنن مطہرہ کو نہیں مانتے، جو ان کے ارشادات عالیہ کو نہیں مانتے، جو ان کی چال و ڈھال کو نہیں مانتے، جو ان کی گفتار و رفتار کو نہیں مانتے، جو ان کی نشست و بحاث کو نہیں مانتے، جو ان کی اٹھک و بیٹھک کو نہیں مانتے، جو ان کی نجی اور اجتماعی زندگی کو نہیں مانتے، جو ان کی حلوت و جلوت کو نہیں مانتے، جو ان کے ظاہر و باطن کو نہیں مانتے، جو ان کے حلیے لباس کو نہیں مانتے، جو آپ کی حدیث قولی کو نہیں مانتے، جو آپ کے افعال مبارکہ کو نہیں مانتے، جو آپ کی احادیث تقریری کو نہیں مانتے، وہ دنیا میں فتنے کا نشانہ بنیں گے اور آخرت میں اللہ نے ان کے دردناک عذابوں کو تیار کر دیا ہے۔ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ کے حوالے سے ابھی گزارشات کو مزید آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کا سلسلہ جو ہے باقی ہے، بڑی ادلہ بڑی مثالیں اس حوالے سے باقی ہیں، انشاءاللہ ان کو اگلے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہا گیا جو سنا گیا اس میں ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی قدر، دین ایک مکمل ضابطہ حیات کا نام ہے۔ اللہ نے اعلان فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے اسلام والو، اے مومنو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اے ایمان والے مومنو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن۔ شیطان انسان کے عقیدہ اور اعمال پہ ساری زندگی ڈاکے ڈالنے کی کوشش جاری رکھتا ہے۔ اس کو عقیدہ توحید کے حوالے سے پھسلاتا ہے اور کبھی اس کو عقیدہ رسالت کے حوالے سے پھسلاتا ہے، کبھی اس کے ذہن میں ختم نبوت کے حوالے سے تشکیک کو پیدا کرتا ہے، کبھی حجیت حدیث کے حوالے سے اس کے دماغ میں الجھاؤ کو پیدا کرتا ہے۔ عقیدے کے ساتھ ساتھ وہ عمل کے اندر بھی دراڑیں ڈالنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، کبھی داڑھی کو مونڈنے کے پر اس کو آمادہ کر لیتا ہے، کبھی کٹوانے پہ آمادہ کر لیتا ہے، کبھی بے پردگی پہ آمادہ کر لیتا ہے، کبھی ناچ گانے پہ آمادہ کر لیتا ہے، کبھی گانا سننے پہ آمادہ کر لیتا ہے، کبھی سود کے لین دین پہ آمادہ کر لیتا ہے، کبھی دھوکے فراڈ جھوٹ پہ آمادہ کر لیتا ہے۔ اس کی ایک ہی کوشش ہے کہ انسان ناکام اور نامراد ہو جائے، اور اللہ نے پہلے ہی قرآن میں کہہ دیا ہے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور البتہ یقیناً ابلیس نے اپنا گمان پورا کر دکھایا، سارے ہی پیچھے لگ گئے، إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مگر مومنوں کی ایک جماعت ایسی بچی جو اس کے پیچھے نہیں لگی۔
حضرات گرامی قدر ہمیں دین کو پورا کا پورا انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، دین کے اوپر پوری طرح عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم دین کے مقاصد کو نہیں سمجھیں گے، دین کی مبادیات کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک ہمارے معاملات کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ آج ہمارے ملک میں اور امت مسلمہ میں جو بگاڑ ہے، اس کی بنیادی وجہ دین کے تصور سیاست کو نہ سمجھنا ہے۔ آج کی سیاست پیٹ کی سیاست، آج کی سیاست ضرورت کی سیاست، آج کی سیاست مفاد کی سیاست، آج کی سیاست لالچ کی سیاست، آج کی سیاست پارٹی کی سیاست، آج کی سیاست برادری کی سیاست، آج کی سیاست پروپیگنڈے کی سیاست، آج کی سیاست جھوٹ کی سیاست۔ میرا لیڈر وہ کام کرے، 100 دلیلیں اس کے دفاع کے لیے ہیں، دوسری جماعت کا لیڈر وہ بات کرے، 100 دلیلیں الزام کے لیے ہیں۔ جو بات میرے لیڈر میں ہو وہ سچی ہے، جو غیر میں ہو وہ جھوٹی ہے۔ کیا یہ سیاست ہے؟ مقاصد سیاست تو یہ تھے کہ اللہ کی حاکمیت کو قائم کیا جائے، نظام زکوٰۃ کو، نظام صلاۃ کو قائم کیا جائے، معروف کو عام کیا جائے، منکرات کا خاتمہ کیا جائے۔ حضرات آج وہ سیاست کہاں ہے؟ کوئی اس طرح کی بات کرے، اس کو ٹوکنے روکنے والے 100 بندے آ جاتے ہیں۔ مولوی صاحب کا کیا کام ہے سیاست میں؟ گنڈوں کا کام ہے، بدماشوں کا کام ہے، چوروں کا کام ہے، رسا گیروں کا کام ہے۔ حضرات جس قوم کے لیڈر چور ڈکیت رسا گیر بے دین ہوں، بتلائیں وہ قوم سیدھے راستے پہ کیسے چلے گی؟ قوم کے لیڈر، مسلمان امت کے لیڈر، جب مسلمانوں نے روم و ایران کو فتح کیا وہ کون لوگ تھے؟ آج سب سے بڑا دکھ و تعصب تو یہ ہے کہ پاکستانی قوم کو ایک انجیکشن لگایا جا رہا ہے۔ ملا یا مدرسے یا مسجد کا کیا کام ہے؟ سیاسی معاملات میں دخل دینا۔ حضرات گرامی قدر جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ حضرات آپ کو یہ بات بتلاؤں، سیدنا صدیق اکبر مصلی کے بھی امام تھے، ریاست کے بھی امام۔ سیدنا فاروق اعظم مصلی کے بھی امام تھے، ریاست کے بھی امام۔ سیدنا ذی النورین مصلی کے بھی امام تھے، ریاست کے بھی امام۔ سیدنا علی المرتضی مصلی کے بھی امام تھے، ریاست کے بھی امام۔ سیدنا امیر معاویہ مصلی کے بھی امام تھے، ریاست کے بھی امام۔ سیدنا عمر ابن عبدالعزیز مصلی کے بھی امام تھے، ریاست کے بھی امام۔ مصلی اور ریاست کی دوئی کی بات کرنے والے لوگ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، دین کے مقاصد کو نہیں سمجھتے، اور ان لوگوں کو اپنا حاکم بنانا چاہتے ہیں جو جمعے کی نماز تو بڑی دور کی بات ہے، عید کی نمازیں بھی نہیں پڑھتے۔ اور جب ان کے بارے میں کوئی بات کی جائے کہتے ہیں بڑا ہی ایماندار ہے، بڑا ہی دیانتدار ہے جناب، بڑا ہی خیرخواہ ہے۔ پورے ملک کے جناب ہلاکیات کا جنازہ نکال دیا جائے، پورے ملک کی معیشت کو بحرہ عرب میں دھکیل دیا جائے، پھر بھی وہ ایماندار ہے۔ اپنی بہن کو اور اپنی پارٹی کے لوگوں کروڑوں اربوں پتی بنا دیا جائے، پھر بھی وہ دیانتدار ہے۔ حضرات گرامی قدر امت کے مسائل جب حل ہوں گے جب امت کا سیاسی جو تصور سیاست ہے وہ درست ہوگا۔ ہمارا تصور سیاست یہ ہے کہ پنجاب کو سندھ سے کاٹو، سندھ کو بلوچستان سے کاٹو، لاہور ڈویژن کو گجرانوالہ سے کاٹو، سرائکی کو پنجابی سے کاٹو۔ اور اسلام کا تصور سیاست کیا تھا؟ لا شرقیہ ولا غربیہ، پوری کی پوری دنیا مسلمان بھائی چارے کے اندر جوڑ دی گئی تھی۔ حضرات آج کشمیری جو تھے، کل تک جن کے حق میں آوازوں کو اٹھایا جاتا رہا، آج وہی کشمیری ذبح ہو رہا ہے، جموں میں، لداخ میں، کشمیر میں ڈیوائیڈ ہو رہا ہے۔ اور کشمیری کاز کے سب سے بڑے ترجمان حافظ سعید صاحب کو جناب باب جولنا کیا ہوا ہے، اور یہ سیاست ہے، اس کے اوپر بھی لوگ واہ 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 بلے بلے کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدرین انشاءاللہ وقت آئے گا اسلام آباد کے پر اسلام کا پرچم انشاءاللہ لہرائے گا، اور ہر ادارہ آئین اور قانون کے دائرہ کار میں اپنے کردار کو ادا کرے گا۔ کوئی بھی ادارہ جتنا مرضی محترم ہو، اس کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کرے۔ میں کھل کے کہنا چاہتا ہوں، قومی اداروں کا کام ملک کا دفاع کرنا ہے، قومی اداروں کا کام ملک کی سلامتی کو لا خطرات کا تدارک کرنا ہے، لیکن ملک کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنا یہ عوام کا کام ہے، یہ اہل اسلام کا کام ہے، یہ ملک کے باشندوں کا کام ہے۔ انشاءاللہ اس ملک کے اندر اسلام اور آئین کی بالادستی کی جنگ انشاءاللہ لڑتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اس ملک کو امن و سکون کا گہوارہ بنا کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اور ہر بندہ جو اسلام کے خلاف بکواسیات کرنا چاہتا ہے،
علماء دین کے خلاف بکواس کرنا چاہتا ہے، مدارس دینیہ کے خلاف بکواس کرنا چاہتا ہے، انشاءاللہ اس کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، انشاءاللہ آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینھی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔